بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح صبح 313 بار پڑھ لیں، شام تک بازی پلٹ جائے گی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا؟ جیسے ہر طرف راستے بند ہو گئے ہوں، بندشیں دکھائی دیتی ہوں، دروازے کھلنے کے بجائے مزید بند ہوتے جا رہی ہوں۔ انسان دعائیں بھی کرتا اور محنت بھی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ایسی حالت میں ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی کرن جو مایوسی کو امید میں بدل دے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے اگر آپ صبح کے وقت دل سے صرف 313 بار پڑھ لیں تو شام تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں ہیں بلکہ دلوں کے تجربات ہیں، ان لوگوں کے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس عمل کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے نکال دیا۔ جن گھروں میں لڑائیاں تھیں وہاں سکون آ گیا، جن گھروں میں غربت تھی وہاں خوشحالی نے ڈیرے ڈالے، جس کا کاروبار بند تھا اس کا نصیب جاگ اٹھا۔ جو ماں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روتی تھی وہ دیکھتی ہے کہ کیسے اچانک رشتہ آتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی دیکھتا بھی نہ تھا ان کی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سے اللہ کو پکارا جائے اور یقین کے ساتھ اس کا نام لیا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے ناموں میں شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں سب سے زیادہ افسوس تب ہونا چاہیے جب ہم صبح اٹھتے ہی دنیا کی طرف دوڑ جاتے ہیں، لیکن اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے نہ تسبیح کی۔ اللہ پاک ہمیں سب کچھ دیتا ہے مگر ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ہم دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، اس کی تسبیح سے کریں، اس کے نام کو دل سے پکاریں تو وہ ضرور ہماری بازی پلٹ دے گا۔ وہی رزاق ہے، وہی فتاح ہے، وہی کارساز ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک وہ عطیہ ہے جو ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو ایک بار اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر خزانہ، ہر دروازہ، ہر شفا، ہر راز صرف ایک ذات کے قبضے میں ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو بغیر زبان کے پکارنے کو بھی سن لیتا ہے، جو توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، جو روزی بانٹنے والا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جس کے لیے اندھیری راتیں دن بن جاتی ہیں، جس کے لیے سمندر راستہ دے دیتے ہیں، جس کے حکم سے بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، اور جس کی رحمت سے ایک پل میں عزتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو دن رات ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر انسان کو بے سکونی سے نجات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خبردار، دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو ہر وقت ہاتھ میں ہو سکتا ہے مگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے، پرندے اپنے رزق کی تلاش میں اللہ کی حمد کے ساتھ نکلتے ہیں تو انسان نیند میں غرق ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، مگر ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں بھاگنے والے
اس رب کو بھول جاتے ہیں جو رزق دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم صرف دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کرنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دن کیسے آسان ہو جاتے ہیں، کاموں میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنی میں وہ طاقت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم دنیا کے ہر سہارے کو آزماتے ہیں، کبھی کسی پیر کے دروازے پر جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، اور جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ حالانکہ وہی رب ہے جو سب سے قریب ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس رب کو پہلے پکاریں، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ محترم ناظرین، صبح کے وقت اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، نماز رزق کو کھول دیتی ہے، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کے ایک ایک نام میں شفا یابی ہے، برکت ہے، راحت ہے، ہدایت ہے، طاقت ہے اور بے انتہا محبت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے ایسے بے شمار نام اور ایسے خاص اذکار ہیں جنہیں اگر دل سے پکارا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جس تسبیح کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی حالت بدلنے والا راز ہے، جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، جو تقدیر کے بند صفحے کو پلٹ دیتا ہے، جو ایسے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ محترم ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو صبح کے وقت چند دنوں تک دل سے پڑھا اور اللہ رب العزت نے ان کی حالت ہی بدل دی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف اس کا قرض اترا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو انسان صبح کے وقت رب کی یاد میں اپنا دن شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جنہیں عقل سمجھ نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے اور تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو اللہ کے ناموں کو پکارو، کیونکہ وہ نام ایسے خزانے ہیں جن سے کبھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص روز دربار آتا اور شکایت کرتا کہ اس کی تجارت میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ دن کی شروعات کرو۔ چند دن کے بعد وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا کہ جو چیزیں پہلے بکتی نہیں تھیں اب وہی ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، جو صبح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے لیے دن کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایسے اسماء حسنی ہیں جنہیں جو شخص دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور جو انہیں دہراتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہی عمل ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو قسمت کی بازی پلٹ دیتا ہے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، جو بندشوں کو کھول دیتا ہے، جو بیٹی کے نصیب کو کھول دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، میں نے خاتون کو دیکھا کہ جو ایک عرصے سے اولاد کے لیے رو رہی تھی، ڈاکٹر مایوس کر چکے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ ایک خاص تسبیح ہے جو صبح پڑھی جائے تو دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ دل سے اللہ کے نام کو پکارو۔ صرف چند دنوں کے اندر وہ خاتون دوبارہ آئی اور کہا کہ معجزہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جو اپنے نام کی برکت سے نازل کرتا ہے۔ آسان مگر سب سے قیمتی عمل عطا کیا ہے وہ ہے اس کا ذکر، اس کے ناموں کا تکرار، اس کی تسبیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی یاد اللہ کی عرش تک جاتی ہے
اور پھر اللہ اس بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد فرماتا ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اجر صرف بڑی عبادتوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے کلمات میں بہت طاقت رکھی ہے جو زندگیوں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ وہ تسبیحات جو چند لفظوں پر مشتمل ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ وہ ان پر جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، یہ وہ رحمت والا رب ہے جو نیت پر عطا کرتا ہے، جو دل کی حالت پر نوازتا ہے اور جو ذکر کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، وہاں نور اترتا ہے، وہاں سکون بس جاتا ہے۔ ایسے گھر فرشتوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جب ہر طرف بے سکونی ہے، ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے جو گھروں میں روشنی لا سکتا ہے، جو میاں بیوی کے دل جوڑ سکتا ہے، جو اولاد کو فرما بردار بنا سکتا ہے، جو رکے ہوئے رزق کے دروازے کو کھول سکتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ کلمات جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی پھل بن سکتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے کچھ کلمات جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی ہماری تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب مشقت کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی خادم یا مال نہیں دیا بلکہ ایک تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ زبان پر ذکر ہو تو اللہ سب کچھ آسان کر دیتا ہے اور دلوں کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر ہی سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور وہ ذکر جو بندے کو بندگی کا مقام عطا کرتا ہے اور جس سے اللہ خود قریب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس تسبیح کے بارے میں جس کی طاقت سے تقدیر کا رخ پلٹ سکتا ہے، اس کے اثر سے زندگی میں روشنی آتی ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں یا پھر صبح کے وقت فرصت ملے، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود کے بغیر کوئی دعا ذکر مکمل نہیں ہوتا، اور درود ہی وہ کلید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے، محبت سے اور اخلاص کے ساتھ 3 بار درود پڑھیں۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ 2 عظیم الفاظ پر مشتمل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر اتنا بڑا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، یہ کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جس زبان پر یہ جاری ہو وہ زبان دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے آج کا خاص عمل، وہ ہے اللہ کریم کے 2 صفتی ناموں کا ورد، جن کی طاقت سے بند تقدیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو عمل ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور اپنی زندگی کو بدلتا دیکھا، یہ 2 نام ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو 313 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی، یا فتاح یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 313 بار مکمل کرنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر گنے یا تسبیح کے دانوں پر، مگر توجہ دل میں ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو اور یقین مضبوط ہو
کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو اسباب کے بغیر اسباب بنا دیتے ہیں، جو بندشوں کو توڑ دیتے ہیں اور جو انسان کو مایوسی سے نکال کر اللہ کی قربت عطا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، جو عمل ہے دل کی صفائی کا، جو دعا کا دروازہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اکثر ہماری زندگی میں رکاوٹیں صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہم مانتے نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ گناہ روشنی کو روک دیتے ہیں، برکتوں کو روک دیتے ہیں، اور جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار کر دو۔ محترم ناظرین، یہ تینوں اعمال بظاہر چھوٹے ہیں مگر ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ دل سے کریں، یقین سے کریں، اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جس کے الفاظ چھوٹے مگر اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی تقدیر کا پاسا پلٹ سکتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس کو روزانے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ زندگی کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ شاید آپ بے روزگار ہوں یا کسی قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں یا کسی دکھ، کسی محرومی یا کسی رکاوٹ کا شکار ہوں تو یہ تسبیح آپ کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ بعض اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ بعض اذکار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے حق میں پوری کائنات کو متحرک کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح انہی میں سے ایک ہے۔ تسبیح اگرچہ فجر کے بعد یا صبح کے وقت پڑھی جائے تو شام سے پہلے قدرت آپ کی بازی کو پلٹ دیتی ہے، حالات آپ کے موافق ہو جاتے ہیں اور وہ رزق، وہ راحت، وہ آسانی آپ کی طرف دوڑتی ہے جو شاید برسوں سے رکی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں سے تنگ دستی، بے برکتی اور بے چینی کو دور فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے تابع ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو یہ روحانی عمل پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسے روحانی خزانے آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ کمنٹس میں یہ ضرور لکھیں کہ آپ کو اس تسبیح کے بارے میں کیا محسوس ہوا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک بار انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ آپ اللہ کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔